اب نظم جدید تحقیق اور تنقید کے ایک معتبر نام ڈاکٹر سعادت سعید صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور ان کتابوں کے حوالے سے اپنے خیالات سے نوازیں۔ معزز مہمانان خصوصی اور سامعین، ایک چھوٹی سی تحریر لکھی ہے جو شاید پڑھتے ہوئے طویل ہو جائے۔ 1952 سے 1967 تک میری تربیت مانٹگومری میں ہوئی۔ 1963 کے بعد گورنمنٹ کالج کی بزم ادب کیفے ڈی روز اور اسٹیڈیم ہوٹل میں اپنے بعض اساتذہ مجید امجد، منیر نیازی، ظفر اقبال، حاجی بشیر، احمد بشیر، جعفر شیرازی، گوہر ہوشیارپوری، ناصر شہزاد، مراتب اختر، محمود علی محمود وغیرہ کی صحبتوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ گورنمنٹ کالج کے میگزین ساہیوال کو جدید ادب کے ذائقوں سے ہمکنار کرنے کے لیے ہم نے یعنی میں نے اور اقبال کنور حال فہیم جوزی نے اس میں جہاں آزاد نظموں کو چھاپا وہاں معاصر فکشن کے حوالے سے بھی اس میں مضامین شائع کیے۔ سجاد میر نے اپنے بی اے کے زمانے میں افتخار جالب کی نئی شاعری کو چیلنج کیا۔ فہیم جوزی اور راکم الحروف نئی شاعری کے نمائندے بنے۔ اس شہر میں علامہ اقبال اور کلاسیکی اردو ادب کے حوالے سے بہت تحقیقی کام ہوا۔ اردو زبان کے فروغ اور نشو و نما کے لیے بھی یہاں سے آوازیں بلند ہوئیں۔ اس حوالے سے میرے والد ڈاکٹر لفدال نسیم کا کردار بے مثال۔ یہ تمہید صرف اس لیے ہے کہ ساہیوال کے محقق جدید اردو نثر کے فروغ میں ساہیوال کے لوگوں کی خدمات کو فراموش نہ کریں۔ راجہ عبدالقادر، شاہد حمید، پروفیسر مرغوب احمد، ریاض زیدی، قیوم صبا، محمد امین، غلام فرید کاٹھیا صاحب نے بھی ساہیوال میں اردو ادب کی شمعوں کو روشن کیے رکھا۔ عزیز خان، شاہد سلیم جعفری، منظور اعجاز، مظہر ترمذی اور مشتاق صوفی نے بھی پنجابی شعر و ادب کی ترقی کے لیے خاصے کام کیے۔ شیخ عطا اللہ جنوں، مولانا گرامی صاحب کے شاگرد مولانا عظامی، سلیم واحد سلیم، منظور حسین شاہ مکان شریفی، اکرم خان قمر، ظہور احمد ظہور، اسرار زیدی، اشرف قدسی، خواجہ مہدی حسن، خواجہ عسکری حسن، ابرار ترمذی، اسلم سکھیرا، امین رضا، ریاض پوسوال، سعید شیخ، ڈاکٹر کاظم، حامد جیلانی، عزت عزیز، آفتاب کاوش، نعیم نقوی کی ادبی خدمات بھی ناقابل فراموش۔ طارق عزیز، ڈاکٹر اسرار احمد، صلاح الدین ایوبی، عبدالجبار شاکر، ڈاکٹر ابصار احمد وغیرہ بھی اسی شہر میں رہے۔ اس شہر کے لوگوں نے اس شہر میں فیض احمد فیض، حفیظ جالندری، جوش ملی آبادی کو بھی مشاعروں میں سنا ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے بھی یہاں رہ کر ادب تخلیق کیا۔ نوم میم راشد بھی یہاں وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں۔ جیلانی کامران اور مشکور حسین یاد نے 70 کی دہائی میں اس شہر میں مضامین پڑھے۔ نئے زمانے کے یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے کہ یہاں پہ اب بھی ادب جو ہے اسی سطح پہ جاری ہے جس سطح پہ پہلے جاری تھی۔ نئے زمانے کے ایک فلسفی زیزک نے فلم کی مظہریات پر بات کرتے ہوئے اسے منجمد ثانیوں کے مخصوص رفتاری تواتر سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ جب موجودہ دور کے الیکٹرانی سلسلوں کی کسی کو بھی خبر نہیں تھی تب ہم دنیا بھر سے چنیدہ تصویریں سرکا راما میں دیکھا کرتے تھے۔ اس میں مکہ بھی نظر آتا تھا، مدینہ بھی، بارہ من کی دھوبن بھی۔ ہمارے بچپن کے ایام میں منٹگومری میں ایک کتابچہ ملا کرتا تھا جس میں حنیف محمد کے گھٹنے ٹیک کر لگائے جانے والے چوکے کی پوری متحرک تصویر نظر آ جاتی تھی۔ اس کے 100 صفحے کو ہم مشینی تیزی سے
پلٹتے تھے تو اس میں موجود حنیف محمد کی ساکت تصویریں اس کے متحرک چوکے کی صورت نظر آنے لگتی تھی، یعنی خارجی حرکت ان ساکت تصویروں کو موو کروا دیتی تھی۔ اس دور میں تمام لائیو ویڈیوز اور تمام فلمیں معروضی حرکتوں کے مخصوص تناسب سے متحرک نظر آنے لگتی ہیں۔ سو آنات، ثانیوں اور پلوں میں منقسم ساکت تصویریں جب ایک مخصوص رفتار سے تواتر کے ساتھ حرکت کرتی ہیں تو موویز کا نام پاتی ہیں۔ موویز کا اول و آخر انجماد، سکوت اور ٹھہراؤ سے عبارت ہے۔ مشین کا کمال یہ ہے کہ اس نے منجمد کو متحرک اور ساکت کو رواں کر دیا ہے، یعنی ٹھہرے ہوئے کو چلتے میں بدل دیا ہے۔ تمام دنیا کے ناظرین اس فریب اور سراب کے یوں شکار ہیں جیسے وہ فی الحقیقت رواں اور متحرک زندگی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہی حال ادیبوں، شاعروں اور فکشن رائٹرز کے نیریٹیوز اور نریشنز کا ہے۔ وہ اپنے ساکت لفظوں میں زندگی کے تحرک کو دکھا دینے پر قادر ہوتے ہیں۔ عہد جدید میں جب میں سفر ناموں کو پڑھتا ہوں تو مجھے ان میں کسی ملک یا شہر پر بنی ہوئی مووی سے زیادہ لطف آتا ہے کہ ان میں سفر نامہ نگار کی بصری دانش اور خیالی ادراک کا عمل دخل ہوتا ہے، ورنہ گوگل ارتھ کے وسیلے سے ہم دنیا کے چپے چپکے کے حال سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں جب میں دیکھا تیرا امریکہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو اگرچہ امریکہ کے بارے میں تازہ ترین معلومات ویب سائٹ سے مل جاتی ہیں، تاہم ان معلومات میں وہ بصری دانش اور خیالی ادراک موجود نہیں ہوتا جو کسی ادبی تحریر کی جان ہے۔ اپنے سفر نامہ میں رضا صدیقی نے ایک ماہر سفر نامہ نگار کی طرح اپنے سفر کے قوائف کو قلم بند کیا ہے۔ ان کا امریکہ کا یہ سفر نامہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس میں انہوں نے معاصر امریکہ کے حوالے سے تاثرات اور قوائف کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس کے کچھ حصے سفر کے دوران لکھے اور کچھ اختتام سفر پر۔ اس کے مختلف ابواب میں جہاں امریکہ کے ان چند شہروں کا ذکر ہے کہ جن کا سفر وہ کر پائے، وہاں اس میں انہوں نے مختلف نو منظروں کو اپنے مشاہدوں، کیفیتوں اور ذاتی تاثروں سے بھی مربوط کیا ہے۔ رضا صدیقی کے سفر ناموں میں معروضی احوال کی عمدہ جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ ان جھلکیوں کے بیان میں جزیات کا انتخاب دیدنی ہے۔ انہوں نے باریک بینی سے منظر اندر منظر کی تفصیلات مہیا کی ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے بقول سفر نامے کئی طرح کے ہوتے ہیں، مثلا ایک قسم تو اس روایتی سفر نامے کی ہے جس میں سفر کرنے والا صرف ملک کا جغرافیہ بیان کرتا ہے، موسم کا حال، میدانی اور پہاڑی مناظر، آداب معاشرت، حاکم وقت کے خد و خال، اور اگر وہ 20ویں صدی کا سفر نامہ نگار ہے تو غسل خانوں اور ہوٹلوں کا حال، مشروبات کی قلت یا فراوانی، ہر قسم کے شکار کی جملہ تفاصیل اپنے سفر نامہ میں سمیٹ لیتا ہے۔ دوسری قسم اس سفر نامہ کی ہے جس میں سفر نامہ نویس جغرافیہ کی بجائے صرف ملک کی تاریخ سے سروکار رکھتا ہے اور سنے سنائے قصوں کے اظہار مقرر میں لطف محسوس کرتا ہے۔ رضا صدیقی نے اگرچہ اپنے سامنے موجود امریکی ماحول کو عمدہ انداز سے پیش کیا ہے، لیکن جا بجا انہوں نے اپنے پاکستانی ہونے کے حوالے بھی رقم کیے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان سے ہم 22 روزے گزار کر چلے تھے، باقی روزے یہاں بچوں کے ساتھ رکھے، لیکن یہ روزے بڑے پھیکے پھیکے تھے۔ نہ اذان کی آواز، نہ نزدیک کوئی مسجد، بس فون پر سیٹ کی ہوئی واشنگٹن کے وقت سحر و افطار پر ابھرنے والی اذان روبوٹ کی طرح سحری اور افطاری کرا دیتی تھی۔ سچ مانے اپنا پاکستان بہت یاد آیا۔ یوں ایک ہفتہ اسی حالت میں گزرا اور پھر عید کا دن آ پہنچا۔ پاکستان میں تو عید بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہے، لیکن یہاں وہ نظارے کہاں۔ چاند رات کو 2 آپشن تھے، ایک تو یہ کہ چاند رات میلے میں چلے جاتے جہاں کھانے پینے کے سٹال لگے ہوتے اور پاکستان یا ہندوستان کا کوئی تھکا ہوا گلوکار آپ کو بوریت کی انتہا تک پہنچا دیتا۔ دوسرا آپریشن
اور آپشن عدیل نے یہ ہمارے سامنے رکھا کہ چلیں واشنگٹن ڈی سی چلتے ہیں، جہاں امریکہ کے کچھ مقامات دیکھ لیں گے، ہمیں چاند رات میلے میں تو کچھ دلچسپی نہیں تھی، سو فیصلہ یہ طے پایا کہ واشنگٹن کی سیر کی جائے۔ واشنگٹن ڈی سی میں عدیل نے مونومنٹ کے نزدیک پارکنگ ایریا تلاش کر کے گاڑی پارک کی۔ امریکہ کا کوئی بھی شہر ہو، پارکنگ تلاش کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ پاکستان سے مغربی دیاروں میں جانے والے سیاح اگر کوئی سفر نامہ لکھتے ہیں تو وہ اس میں اپنی پوری تہذیبی دانش سے کام لیتے ہیں، اس لیے انہیں وہ دیار میروں کے نہیں تیروں کے نظر آتے ہیں۔ البتہ جب ممتاز مفتی اپنی پوری لبرلزم کے ساتھ سفر نامہ حج لکھتے ہیں تو انہیں وہ علاقہ اپنوں کا نظر آتا ہے، وہ وہاں اس قسم کا اظہار نہیں کرتے، دیکھ لیا تیرا مکہ۔ ایسے ہی رضا صدیقی نے اپنے ایوارڈ یافتہ سفر نامہ حرمین کی گلیوں میں کا عنوان تیرے حرمین کی گلیوں میں نہیں رکھا کہ اس سفر نامے کی ٹون میں یہ بات شامل ہے کہ یہ سفر تو مصنف کی خود آگہی کا سفر تھا۔ اس سفر نامے کے ابواب کے عنوانات دیکھ لیں تو آپ کو اس دور کے منوتوں کے جھگڑے سے بخوبی واقفیت ہو جائے گی۔ پہلا باب خواب اور حقیقت، دوسرا آل رسول اور قربت الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا باب سلسلہ طریقت، سبز پاسپورٹ اور گنبد خضرا، اور اسی طرح سے مکے کی گلیاں سوئے مدینہ، ریاض الجنہ اور مدینے کی گلیوں میں الوداع اے شہر حلم، الوداع، بڑی محبت سے ذکر ہے ساری جگہوں کا۔ کعبہ کا در کھلتا ہے۔ یہ دیار رضا صدیقی کو میروں کا لگا، اس میں ساری دنیا کے تیرے میرے بن گئے تھے۔ رضا صدیقی کی تربیت حضرت ضیاء الحق نے اگر نہ کی ہوتی تو شاید اس میں تہذیبی موانست پیدا نہ ہوتی۔ یہاں تو انہیں ہر شے وحدت الوجود میں ڈھلی نظر آئی، تو من شدی من تو شدم والا معاملہ تھا، من دیگرم تو دیگری والا قصہ ہی پاک ہو گیا تھا۔ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی اپنے رد عمل کے اظہار میں بسا اوقات ریڈ انڈین تک جا پہنچتے ہیں کہ جن کی نسل کشی کی بنیاد پر دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک وجود میں آیا، مگر چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم چلا کر جاپانی قوم پر ریاستی دہشت گردی کا سب سے بڑا ارتکاب کیا گیا، اور پھر افریقہ اور ایشیا میں اس نے کہاں کہاں نسل کشیاں نہیں کی۔ ایسے میں ہم ویتنام، عراق، افغانستان، مصر، لیبیا کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس لیے رضا صدیقی نے اپنے سفر نامے کا نام دیکھا امریکہ نہیں رکھا، دیکھا تیرا امریکہ رکھا۔ امریکہ کے سفر نامے میں ایک جگہ والٹ وٹمن کی نظم گھاس کی پتیاں بھی کوٹ ہوئی ہے۔ امریکہ کے ملک الشعراء کے مجموعے کا نام لیوز آف گراس ہے۔ اس کا ترجمہ قیوم نظر نے گھاس کی پتیاں کے نام سے کیا تھا۔ اس مجموعے میں ملک الشعراء کی حب الوطنی کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس میں امریکہ کی انسان دوستی پر فخر کیا گیا ہے۔ اس میں امریکہ کی طرف سے دنیا بھر کے لوگوں کو امن کا پیغام دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود رضا صدیقی کو کہنا پڑا دیکھا تیرا امریکہ۔ مجھے اس کا نیریٹیو یہ کہتا دکھائی دیتا ہے، دے رہا ہے جا دیکھ لیا تیرا امریکہ۔ امریکہ میں کالے لوگوں کے معاملات پر بھی رضا صدیقی نے اظہار خیال کیا ہے۔ یوں تو اس حوالے سے بھی دنیا بھر کے ادب میں بہت کچھ دستیاب ہے، لیکن اس پر رضا صدیقی کی آنکھوں اور قدموں کی مہریں ثبت نہیں۔ پھر امریکہ کا یہ سفر نامہ انہوں نے اپنے پیاروں کی مائیت میں کیا ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہے۔ سڑک سے مونومنٹ تک خاصی چڑھائی ہے۔ وہاں پہنچ کر عدیل نے ہمیں ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس جانب امریکہ کے ایک اہم صدر ابراہیم لنکن کی سمادھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ یہاں دفن ہے؟ اس نے بتایا کہ نہیں، دفن تو کسی قبرستان میں ہی ہوگا، یہاں اس کا دیو قامت مجسمہ رکھا ہوا ہے، یہ اس کی یادگار ہے۔ مونومنٹ سے چاروں طرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یادگاریں ہیں۔ ابراہیم لنکن میموریل کے بالمقابل US کیپٹل ہے، جسے غلط العام میں وائٹ ہاؤس سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ امریکی حکومت کے قانون ساز ادارے کانگریس کی اسمبلی ہے،
اسمبلی ہے، یہ عمارت 215 سال پرانی ہے۔ اس عمارت کی تعمیر 1793 میں شروع ہوئی اور سن 1800 میں اسے استعمال کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ سفر نامہ اسی طرح کے معلوماتی بیانات سے بھرا پڑا ہے۔ یہ بیانات رضا صدیقی کے اندر موجود عقابی آنکھ رکھنے والے جرنلسٹ کی عطا نظر آتے ہیں۔ فٹلر لین، سلور سپرنگ، ڈاؤن ٹاؤن، بیسی اور دوسرے سٹورز، منٹگمری کاؤنٹی، ووڈ سائڈ پارک، بروک سائڈ، بوٹینیکل پارک، پٹامک ریور، گریٹ والز، امریکی پارٹی ہاؤس، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، نیاگرا آبشار اور ایسے ہی عنوانوں پر مشتمل یہ سفر نامہ یاد دلاتا ہے کہ سفر نامہ نگار امریکہ میں ہے۔ شامی شاعر ایڈونس نے امریکہ کے بارے میں اپنی نظموں میں اپنے دل کی خوب بھڑاس نکالی۔ اس نے نیو یارک کو ایک چار پایا کی شکل میں دیکھا، اسے جگہ جگہ خون اور لاشیں نظر آئیں۔ رضا صدیقی نے اس نوع کی لفظیات سے دانستہ گریز کیا ہے اور قارئین کے سامنے امریکہ کا ایک سافٹ امیج پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر نامہ امریکہ کے دلکش نظاروں سے معمور ہے اور لگتا ہے کہ سفر نگار نے یہاں موجود زندگی کی تلخیوں کو موضوع بحث بنانے کی بجائے اس کے قدرتی حسن اور اس کی ترقیوں پر توجہ مرکوز کی ہے۔ ایڈونس کے امریکہ کے حوالے سے خیالات ذرا مختلف ہیں۔ زمین کی تصویر ناشپاتی، ان پھلوں اور موت کے درمیان ایک مہندسی چال، نیو یارک ایک چارپایا شہر، کہو قتل کی جانب جاتا ہوا جبکہ ڈوبے ہوئے پہلے ہی عزادار ہیں۔ فاصلوں میں نیو یارک کے لیے ایک قبر، ایک ہستہ بستہ شہر غول بیابانی کا مسکن بنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک مشعل ہے اور دوسرے میں قانون، مگر یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا بھر میں امریکیوں کے ہاتھوں میں ہونے والی نسل کشیوں کی علامت ہے۔ نیو یارک کے مختلف علاقوں کی ثقافت و معیشت، تہذیب و وحشت کے سلاسل، گلوبل حکمرانی کے مراکز کی حکایتیں، ہارلم اور نیگرویت اور سفید فاہمیت کے مابین پینڈولم کی طرح گرداں تہذیب، موت، چارپائی، انسان، وحشت، دہشت، جرائم کی اماجگاہ۔ کاسٹرو، چی گویرا، مجسمہ آزادی کی شعری توضیح میں شاعر نے اپنے تجزیوں کو سمو دیا ہے۔ یہ مجسمہ آزادی کے نام پر دنیا بھر میں امریکی مظالم کی علامت بنا ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں شاعر نے زمین کو دم گھٹنے کے منتظر بچے کی صورت میں دیکھا ہے۔ بقول اقبال، سرمایہ داری کے فروغ کے لیے استعمال ہونے والی مشینوں میں موت گردش کر رہی ہے۔ والٹ وٹمین، امریکہ کا نیشنل پوئٹ، جس کی کتاب گھاس کی پتیاں امریکی عظمت کے گن گا چکی ہے، اب امریکہ نے اپنی گھاس کو ڈالر کی قیمت میں بیچنا شروع کیا ہے۔ اس کا پیپر گولڈ اقوام عالم کو غلام بنانے کا وسیلہ بنا ہے۔ گولی، اسلحہ، مشین گن، توپ، ایٹم بم، موت کا ہر سو پہرا، لاشیں، قبریں، موت ہی موت، درائے ہڈسن ایک لمبی قبر، اوپر ہے ایک بے انت خلا، نیچے ہے ایک لمبی قبر۔ شاعر تاریخ، فلسفے، اینتھروپولوجی میں جھانکتا ہے، اسے ریڈ انڈین کہ جو امریکہ کے اصل باشندے ہیں جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں دنیا بھر کی مقبوضہ زمینوں کو آزاد دیکھنے کا جذبہ موجود ہے، لیکن یہ کام ولیم کی توپوں میں کیڑے پڑنے والی منطق تک محدود ہے۔ انسانیت کے حقیقی نجات کے لیے اٹھنے والی آوازیں اگر سلا دی گئی ہیں تو انسان خود پر مسلط کی جانے والی مصنوعی اموات سے کیسے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ امریکی صنعتی تہذیب کی موجودگی دنیا بھر کی اقوام کے لیے پیغام موت ہے۔ اس حوالے سے ایڈونس کا ذہن کسی ابہام کا شکار نہیں۔ رضا صدیقی نے حال ہی میں ایک اور کتاب بھی طبع کروائی۔ یہ معاصر، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا، یہ معاصر شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے شاعروں اور ادیبوں کی کتابیں ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے چینل ادبستان میں جو تبصرے کیے ہیں وہ شامل ہیں۔
اس حوالے سے زیڈ کنول کا یہ اقتباس قابل توجہ ہے۔ رضا صدیقی نئی منزلوں، نئے راستوں کے مسافر ہیں۔ آن لائن ادبی ٹی وی، دبستان ہو یا بولتا کالم، وہ ہر جگہ جدت اور اسلوب کو نمایاں مقام دیتے ہیں۔ زیر نظر تصنیف کو مرتب کرنے کے لیے وہ ساغر ادب سے نگینے چن چن کر لائے ہیں۔ یہاں احمد ندیم قاسمی کا افسانوی سفر بھی ہے، گلزار کی گلزاریاں بھی، مشرف عالم ذوقی کی کہانیاں بھی ہیں، اور زائدہ حنا، نیلم احمد بشیر، سلمہ آوان، ڈاکٹر بلند اقبال، فرد پروین، محمد حمید شاہد، لیاقت علی، غلام فرید کاٹھیا، اسلم شہاب ہاشمی، روحی طاہر، انور زاہدی کی افسانوی دنیا کی سیر کا اہتمام بھی، جہاں نفسیات، روحانیت اور قلبی کشمکش سے جڑی عصری زندگی دھیرے دھیرے یہ کہتی سنائی دیتی ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ رضا صدیقی نے ادبستان میں جہاں مجید امجد، عطا اللہ جنون، ڈاکٹر الفضال نسیم، حاجی بشیر احمد بشیر، جعفر شیرازی، قیوم صبا، ناصر شہزاد جیسے من قمری یا ساہیوال کے عظیم شعراء اور ادبا کے متنوع اسالیب اور بیانیاتی طرزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں وہ کبھی کبھی مجھ ناچیز کی تخلیقات کو بھی شیئر کر دیتے ہیں۔ ان کے تعلقات کے دائرے میں آنے والی ادبی شخصیات کی فہرست بہت طویل ہے۔ ان میں خالد احمد، صبیہ صبا، اعجاز گل، طاہر سعید، ظہور الاسلام جاوید، صغیر احمد جعفری، ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی، ڈاکٹر زبیر فاروق، ڈاکٹر سرور زہرا، سید کامی شاہ، زبیر کیسر، نوید ملک، رخسانہ سہر، ناہید ورک، سعید آسی، عباس تابش، عرفان صادق، حامد جزدانی، ناصر رضوی، زاہد عباس، افضال نوید، قمر رضا شہزاد، محمود احمد محمود، ناصر شہزاد، ارشد ملک، واصف سجاد، ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی، اعزت عزیز، افتخار شفیع، اوصاف شیخ، ضیاء شاہد، ساجد پیرزادہ، لیاقت علی عاصم، حیدر علی صاحب، ناصر ملک، ایم زیڈ کنول، شمس الغنی، علی رضا اور بہت سے دوسرے خاص طور پر شامل ہیں۔ اس فہرست کے مطالعے کے بعد رضا صدیقی کو ہم اردو تہذیب کا گلوبل آدمی قرار دے سکتے ہیں۔ مجھے ان سے اس لیے بھی محبت ہے کہ وہ میرے استاد ضیاء الحق صدیقی کے صاحبزادے بھی ہیں اور میرے بھائی طاہر نسیم کے کلاس فیلو بھی۔ اب میں انہیں اپنا قریبی دوست بھی سمجھتا ہوں۔ آخر میں اس کتاب کے بارے میں رضا صدیقی کے ہندوستانی مداح احمد علی برقی اعظمی کی یہ نظم سنیے۔ رضا صدیقی کی تحریر پڑھنا سب کی چاہت ہے، کتابیں بولتی ہیں گوش شنوا کی ضرورت ہے، نہیں بڑھ کر کتابوں سے جہاں میں کوئی دولت ہے، نہیں حاصل کسی کو جو کتابوں کو فضیلت ہے، سنا ہے ان کے کالم بولتے تھے پہلے ٹی وی پر، جہان علم و دانش میں جو ان کی وجہ شہرت ہے، مضامی کا رضا صدیقی کے دلکش مجموعہ نگاہ اہل دانش میں نہایت بیش قیمت ہے، جنہیں رغبت کتب سے ہے نہ کیوں ہوں اس کے عشق گرویدہ ہے، دلکش تبصرے بھی سرورق بھی خوبصورت ہے، نئے اسلوب میں ہے ندرت فکر و نظر ان کے، شعور فکر و فن سے ہر کسی کو ان کے رغبت ہے، کتابیں زندگی کا ایسا سرمایہ ہے انسان کی، جنہیں مل جائے برقی اس کے حق میں ایک نعمت۔ شکریہ۔